جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے عام الفاظ میں ناظرین کے لیے آپ ایک تو یہ بیان کر دیجئے مرزائیوں کا اس حوالے سے عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر اس سے نبوت جاری ہوتی ہے، پہلے نمبر پر تو نبی علیہ السلام کی توہین لازم آتی کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں ہاں بالکل جاری ہے، نبی آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی مرزا صاحب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، وہی اکیلے ہیں، تو پھر نہیں یہ تو نہیں کسی نے کہا۔ میں نے کہا آپ کا عقیدہ ہے، مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو فائدہ کیا ہوا اس چیز کا؟ اب وہ نبوت کا دروازہ تو پھر بند کر کے چلا گیا اپنے بعد۔ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو مانتا ہے، مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، تو کیا اس کو یہ جنتی مانیں گے، نجات یافتہ مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو پھر جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو وہ جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ بھی تو نبی ہیں۔ سوال یہ کہ کیا نبی علیہ السلام کو ان آیات کی سمجھ نہیں آئی؟ پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان کے خلاف صحابہ کرام کے کو خلاف حکم دیا، مطلب جہاد کیا گیا ہے باقاعدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب کے حوالے سے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور جو قادیانی ہیں ان کا اس حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، افکار و نظریات ان کے کیا ہیں، اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ مرزا غلام محمد قادیانی خود کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ جو باتیں ہیں یہ اصل میں حقیقت کیا رکھتی ہیں، اور اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے، اور یہ جو افکار و نظریات ہمارے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو بتاتے ہیں وہ کیا ہیں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خاور رشید بٹ صاحب، چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ استاد محترم بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کو عموماً بیان کیا جاتا ہے اسٹیجوں کے اوپر، ہمارے بہت سے خطبات رات بیان کرتے رہتے ہیں، تو بنیادی طور پہ عام الفاظ میں ناظرین کے لیے آپ ایک تو یہ بیان کر دیجئے اور یہ بتائیے کہ جو مرزائیوں کا اس حوالے سے عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا ایک بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختلافی پوائنٹ ہے کفر اسلام کا۔ بالکل یہاں پر کفر اور اسلام کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے آج تک، اور ہمارے پاس ہر زمانے کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بے شک۔ جبکہ مرزا قادیانی نے جو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ دیا ہے وہ سراسر اس کا خود کا ایجاد کرتا ہے، خود چاہتا ہے۔ میں دونوں موقف جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ناظرین جو ہیں وہ علی وجہ البصیرت فیصلہ کر سکیں کہ کون سا عقیدہ جو ہے وہ اسلامی ہے اور کون سا عقیدہ جو ہے وہ غیر اسلامی۔ سب سے پہلے میں اپنا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ رکھتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا مدعی اٹھے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سے دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں سے بڑی معروف آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود اس کی تشریح کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے خود اس کی تشریح کر دی ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جتنی مرضی کوئی تعویلیں کر لے۔ جب صاحب کتاب
خود اس کی وضاحت کر دے کہ یہاں پر جو جملہ بولا ہے اس کا یہ مفہوم ہے، تو اس سے بڑھ کر کسی کی وضاحت جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ تو جس نبی کے اوپر وحی اتری ہے اس نبی نے خود اس کی تشریح کر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث کے اندر جو ہے یہ مسئلہ کھول کر بیان کر دیا ہے، بلکہ آپ نے نبوت کو ایک محال کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا، کہ جس نے ایک گھر بنایا ہے مجھ سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے گھر بنایا ہے، بہترین گھر بنے، صرف ایک اینٹ کی جگہ آخر میں باقی ہے، تو لوگ آتے ہیں دیکھ یار کیا بات ہے، بہت شاندار محل ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی اگر پر ہو جاتی تو کیا بات۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، انا اللہ بنا، تو صحیح بخاری، مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث جو ہے مختلف الفاظوں کے ساتھ جو ہے موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجئت انا فاتممت تلک اللبنۃ، میں آیا اور میں نے آ کر اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر دیا، یہ نبوت کا محل مکمل۔ اب کوئی بھی اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے وہاں پر، تو کیسے کوئی مدعی نبوت اٹھے اور وہ کہے جی میں بھی نبی ہوں، اس کو سچا ہم مان لیں۔ اب وہ جو جتنی بھی آیات پیش کرتے ہیں قادیانی لوگ، کہتے ہیں جی اجرائے نبوت کی یہ نبوت جاری ہے، جتنی بھی آیات پیش کرتے ہیں، تو سوال یہ کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان کے خلاف صحابہ کرام کے خلاف مطلب جہاد کیا گیا ہے باقاعدہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، صحابہ نے بہت بڑی جنگ جو ہے اس کے خلاف کی تھی، کیونکہ وہ مدعی نبوت تھا۔ اور اس کے علاوہ کئی دلائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارا اختصار جو ہے وہ ملحوظ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چند منٹ کے اوپر ہمارا مشتمل یہ پروگرام ہے، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے بے شک۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں نے احادیث آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں، اسی طرح آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی نسل در نسل سے آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ کو کتابوں کے اندر یہ عقیدہ ختم نبوت جو وہ ملتا جائے گا۔ بے شک۔ یہ احادیث امام بخاری نے بھی نقل کی ہیں، امام مسلم نے بھی نقل کی ہیں، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے بھی نقل کی ہیں، اور وہ ہم نسل در نسل آج بھی وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ بے شک۔ اور قرآن مجید کی آیات ختم نبوت کے حوالے سے جو سورۃ الاحزاب کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا یہ معنی اور مفہوم نسل در نسل مسلمانوں کے اندر یہ چلا آ رہا ہے تواتر کے ساتھ۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ تین طرح کی ہے، ایک حقیقی نبوت ہے، ایک مستقل نبوت ہے، اور ایک امتی نبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو نبی بنائے اور اس کو نئی شریعت بھی دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور شریعت دی، بے شک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور شریعت بھی دی۔ مستقل نبوت کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو نبی بنائے، لیکن اس کو الگ شریعت نہیں دی، پچھلی شریعت کا ہی اسے تابع بنایا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے تورات کے تابع تھے، وہ الگ شریعت لے کر نہیں آئے، اسی کو آگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے مستقل نبی ہیں۔ صحیح۔ تیسری نبوت کی قسم وہ بناتے ہیں امتی نبوت، یا جس کو وہ ذلی نبوت یا بروزی نبوت، جو بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا کوئی بندہ نبی کی پیروی کرے اور اتنی پیروی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو نبوت سے نواز دے۔ صحیح۔ اس کو کہتے ہیں وہ ذلی اور بروزی نبوت اور امتی نبوت۔ اب یہاں پر جو ہے وہ فرق کیا ہوا، پہلی جو دو نبوتیں ہیں وہ دونوں کی دونوں وہبی ہیں، یعنی اس کے اندر بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نبوت بخشتا ہے۔ بے شک۔ جبکہ تیسری جو نبوت کی قسم ہے وہ کسبی ہے، بندہ جو ہے وہ محنت کر کے اس عہدے پر پہنچتا ہے۔ یہ فرق ہے تینوں کے۔ اب عقیدہ یہ ہے ان کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد پہلی دو طرح کی جو نبوتیں ہیں، حقیقی نبوت اور مستقل نبوت، وہ ختم ہو گئیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد نہ تو کوئی حقیقی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام سے پہلے یہی دو قسمیں چل رہی تھیں نبوت کی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک یہ دو قسمیں ہی چلتی آ رہی تھیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد وہ دو طرح کی بند ہوگی اور ایک طرح کی چل نکلی، امتی نبوت، بروزی نبوت، ذلی نبوت۔ اپنے لیے راستہ نکال لیا اپنے لیے انہوں نے کہ یہ چل پڑی ہے۔
دو بند ہو گئی. پچھلے زمانے میں ذلی نبوت اور بروزی یہ امتی نبوت نہیں آتی تھی, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جاری ہوئی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی بندہ پیروی کرے گا تو وہ اگر سب سے زیادہ پیروی کرے گا تو وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے. یہ ہے ان کا عقیدہ. اب جب یہ عقیدہ انہوں نے قائم کر لیا تو اب انہوں نے اس کو محدود بھی کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے نتیجے میں نبوت مل سکتی ہے, لیکن یہ صرف ایک بندے کو ملے گی اور وہ ہے مرزا قادیانی. نہ اس سے پہلے امت کے اندر کسی کو ملی, نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی. اب جب ہم ان کا یہ عقیدہ سامنے رکھتے ہیں تو جو ان میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا, اہل بصیرت وہ بھاگ جاتے ہیں گفتگو کرنے سے. اب ہمارے پاس دلائل باقی نہیں بچے. کیوں؟ کہ وہ جتنی بھی آیات پڑھیں گے, انہوں نے مطلب عمومات کو سامنے رکھ کر جو ہے نا اپنے عقیدے کو اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. جتنی بھی وہ آیات پڑھیں گے اس کے اندر یہ تقسیم آپ کو ملے گی نہیں. اگر فرض کریں جو وہ آیت پڑھتے ہیں, اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, یہ یا اس طرح کی دیگر آیات, کوئی بھی آیت وہ پڑھیں, اگر اس سے نبوت جاری ہوتی ہے, پہلے نمبر پر تو نبی علیہ السلام کی توہین لازم آتی کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اتنی حدیثوں کے اندر فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اگر ان آیات سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے تو بھائی پھر تو ہر طرح کی نبوت آنی چاہیے, کیونکہ کسی آیت کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے, یہ لفظ نہیں ہے کہ دو طرح کی بند ہے اور ایک طرح کی جاری ہو گئی ہے. اور پھر کسی آیت کے اندر یہ مسئلہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو جاری ہوئی ہے وہ صرف ایک بندہ ہوگا. بالکل. یعنی ہمارا اور ان کا جو اختلافی پوائنٹ بن گیا, قادیانیوں کا اور ہمارا اختلافی پوائنٹ یہ بن گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آخری نبی مرزا قادیانی ہے. یہ ہے اب ہمارا اور ان کا جو بنیادی اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی, ختم, جبکہ قادیانی کہتے ہیں جی نبوت مرزا قادیانی کے اوپر آ کر ختم ہو گئی. کچھ عرصہ پہلے قادیانی جو ہے وہ میرے پاس آیا, وہ دوست جو ہے وہ لے کر آیا, کہتا ہے جی وہ اس سے گفتگو کرنی ہے. لے آئے بھائی, وکیل تھا وہ دوست ہمارا, دونوں کا مشترکہ وہ دوست تھا, تو وہ لے آیا ہمارے گھر میں. تو آتے ہی جو نا اس نے, یہ جب کسی سے بات کرتے ہیں نا تو شروع میں جو ہے نا بڑی بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں, یعنی وہ مد مقابل کے اوپر نا روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, علمی روب, کہ وہ بندہ جو نا دب جائے. چونکہ مجھے پتہ ہے ان کے طریقہ واردات کا, تو میں بیٹھا ساری باتیں جو نا اس کی سنی. تو اس نے مثالوں کے ذریعے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی, جی نبوت جاری ہے, دکان پہلے کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا نا کوئی ہے کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے پھر اسے یہی بات کی. میں نے کہا جی آپ نے بڑی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نبوت جاری ہے تو پھر تو کئی نبی آ سکتے ہیں, اور جو آپ نے آیتیں پڑھی اس کے اندر تو جمع کا صیغہ ہے, ایسی ہے, تو جمع کم از کم 3 کے اوپر بولا جاتا ہے, تو کم از کم 3 نبی تو پھر آنے چاہیے نا. تو نبوت جو ہے وہ مرزا صاحب کے بعد بھی تو پھر جاری ہونی چاہیے نا. کہتے ہیں ہاں بالکل جاری ہے, نبی آ سکتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی مرزا صاحب کے بعد نبی کوئی نہیں ہے, وہی اکیلے ہیں, تو پھر نہیں یہ تو نہیں کسی نے کہا. میں نے کہا آپ کا عقیدہ ہے, مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہے جی, دکھائیں. وہ میرے گھر میں تھا, میری کتابیں موجود تھیں میرے پاس. میں نے اسی وقت جو ہے وہ کتاب نکالی, کشتی نو, اس کو پڑھ کر جو ہے میں نے سنا, یہ دیکھو جی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں. میاں محمود نے کہا کہ ہم اس امت کے اندر, حقیقت النبوت کی کتاب ہے, کہتا ہے جی ہم اس امت کے اندر صرف ایک نبی کے ہی آنے کے قائل ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے علاوہ جو ہے وہ اندھیرا ہے, اسی لیے تو خود کو ٹریو مسلم یہ کہتے ہیں. میں نے جب حوالہ جات اس کو پیش کیے تو یہ مناظرہ جو ہے, گفتگو, یہ فیس بک پہ اوپر جو ہے نا وہ موجود ہے. وہ ہمارے دوست نے نا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے. اچھا. تو بعد میں اس نے بتایا مجھے کہ میں نے ریکارڈنگ کر لی ہے. تو پھر وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر بھی چڑھائی, تو الحمدللہ لوگوں نے بڑی پسند کی ہے کہ ایک پوائنٹ کے اندر, یعنی یہ جب ان کا عقیدہ آپ سامنے رکھیں گے نا تو یہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ ہر دلیل ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. تو مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا جو مفہوم بیان کیا ہے, نہ وہ کسی لغت کے اندر آپ کو ملے گا, نہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر ملے گا, نہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا. بالکل مسلمانوں کے برعکس. مرزا قادیانی پہلے ختم نبوت کا قائل تھا,
ظاہر ہے کہ وہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا تھا، مسلمانوں والے ہی اس کے عقائد نظریات، لیکن جب اس نے خود کو اس منصب پر فائز کرنا تھا تو اس نے آہستہ 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 ختم نبوت کے اوپر جو ہے نا وہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کا صفحہ نمبر 100 ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر اس نے اس بات کی صراحت کی کہ نبی علیہ السلام کو جو خاتم النبیین قرار دیا گیا نا، یہ ہے نبیوں کی مہر، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔ یعنی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور آپ کی پیروی جو ہے وہ کمالات نبوت بخشتی ہے۔ یعنی خاتم النبیین کا معنی جو مسلمان کرتے چلے آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے خود اس کا معنی آخری نبی، نبوت ختم۔ مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی کیا کہ نبوت جاری ہے، نبوت ملے گی آپ کی پیروی سے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں۔ ہاں جی، وہ نبی، یعنی انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام وہ ایک سٹیمپ کی حیثیت رکھتے ہیں، جس پر وہ ٹھپا لگائیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ تو پھر بعض لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی پکڑ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو نہ نبی علیہ السلام نے یہ مطلب بیان کیا، نہ کسی صحابی نے بیان کیا، نہ ہی لغت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پھر بعض لوگ اس کے اوپر یہ بھی پکڑ کرتے ہیں، چلو جی اگر آپ یہ مفہوم لیتے ہیں تو بتائیں مرزا صاحب پر کہاں ٹھپا لگا ہے، بتائیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہو کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی بن کر آئے گا، صحیح بات چلیں بتا دیں، سوال تو بنتا ہے، پھر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ تو بہرحال مرزا قادیانی نے بالکل مسلمانوں کے برعکس جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت وہ بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ نہیں بیان کرتا یا یہ عقیدہ نہیں وہ رکھے گا تو اپنے آپ کو نبی وہ کیسے ظاہر کر پائے گا اور کیسے لوگوں کو منوائے گا کہ میں نبی ہوں۔ استاد جی بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے اتنا جتن اس نے کیا، اپنے پہلے اس نے ایک اصول بنایا، پھر اس اصول کی خود ہی مخالفت کر دی، تو مرزا غلام محمد قادیانی کو فائدہ کیا ہوا اس چیز کا؟ اب وہ نبوت کا دروازہ تو پھر بند کر کے چلا گیا اپنے بعد۔ بھائی فائدہ اس نے یہ حاصل کیا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا اور لوگ اس کو نبی مانیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کی بات حرف آخر ہوتی ہے۔ اب جو بندہ مرزا قادیانی کو نبی مانے گا، آپ اس کے مقابلے میں قرآن مجید پیش کریں، حدیثیں پیش کریں، وہ کہے گا نہیں جی ہمارے نبی نے یہ بات کی ہے، ہم تو اس کی بات مانیں گے۔ یعنی وہ انگریزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امت کو دور ہٹا کر اپنے پیچھے لگا رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے، اب دیکھ لیجئے کہ آپ قادیانیوں کے گھروں میں دیکھ لیں یا قادیانیوں کی مجالس دیکھ لیں کہ جتنا تذکرہ مرزا قادیانی کا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک قابل اتباع نبی مرزا قادیانی ہے۔ اب کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہے، ہم کو تم مسلمان کہو۔ بھائی دیکھیں مسیحی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں، لیکن ان کے لیے جو قابل اتباع نبی ہے وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے وہ پچھلے نبیوں سے، وہ پچھلی امتوں سے وہ الگ ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم عیسائی ہیں یا ہم یہودی ہیں، ہمیں یہودیوں والے پروٹوکول دو یا ہمیں عیسائیوں والے؟ نہیں، کیوں کہ ہمارا جو قابل اتباع نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان ہونا اور چیز ہے، لیکن قابل اتباع نبی جو ہے وہ کون ہے؟ اسی طرح مرزا قادیانی یا اس کے پیروکار اگر کہتے ہیں جی ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ہمیں مسلمان کو، ہمیں مسلمانوں والے پروٹوکول دو، ان کے حقوق دو، یہ دھوکہ ہے ان کا۔ بھائی آپ کے لیے قابل اتباع نبی جو مرزا قادیانی ہے، آپ اس کے امتی ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، گو کہ ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ آپ چاہے نام کے ساتھ ٹیوب مسلم جس طرح جو مرضی لگاتے رہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، گو کہ ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، حضرت ابراہیم کے امتی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے شک، کیونکہ ہمارے لیے جو قابل اتباع نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح یہ مرزئی لوگ جتنا مرضی شور ڈالتے ہیں ہمیں مسلمان کو، بھائی نہیں، تم مرزا قادیانی کی امت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہو، کیونکہ تم اس کو قابل اتباع مانتے ہو۔ تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کے سامنے کوئی حدیث ایسی رکھیں جس کے اندر مرزیوں کے عقیدے کا رد ہے، تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ حدیث نہیں ہم مانیں گے۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوں قابل اتباع، تو کیا انکار کر سکتے تھے آپ کی بات کا؟ اس انداز سے آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو مانتا ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کو قابل اتباع مانتے ہیں، آپ کی ہی پیروی کرتے ہیں، تو مرزا قادیانی کو ہم جو ہے وہ جھوٹا مانتے ہیں، کذاب مانتے ہیں، اس کا دعویٰ غلط مانتے ہیں، تو کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟
وہ کہیں گے نہیں. کیوں بھئی تم مرزا قادیانی کو نبی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل اتباع نبی کون ہوا ان کے نزدیک؟ مرزا قادیانی. اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو مانتا ہے، مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، تو کیا اس کو یہ جنتی مانیں گے، نجات یافتہ مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اب قابل اتباع کون سا نبی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے خود کہا ہے کہ میرے بغیر جو ہے یہ مردہ اسلام ہے. اگر تم میرے بغیر، وہ یورپ کے اندر تبلیغ کے حوالے سے مسئلہ اٹھا کہ جی آپ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو پھر ہم وہاں پر تبلیغ کریں تو لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میرے بغیر اگر تم اسلام کی تبلیغ کرو گے تو ایک مردہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو تم. تو ختم نبوت اپنے آپ کو نبی کہلانے کا فائدہ ہے کہ اس نے امت کو، لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا لیا. تو جب اپنے پیچھے لگا لیا تو پھر جدھر مرضی ان کا رخ موڑے، انگریزوں کی حمایت کے اندر لے جائے، اپنے فوائد کے لیے جو مرضی جو ہے ان سے منواتا رہے. تو اصل میں اس نے یہ سارا کام جو ہے کیا ہے اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اور انگریزوں کی حمایت کے لیے. استاد جی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اب اگر مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اب انہوں نے تو اس کی مطلب تعویل کر کے اپنے اور نظریات بیان کر دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام والا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور بس نزول ہو گیا میرا، اس پہ بھی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو پھر جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو وہ جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے؟ وہ بھی تو نبی ہیں. یہ بڑا عمدہ سوال ہے. یہ جب بھی قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے یا نجی مجلس میں بات ہوتی ہے تو یہ سوال ضرور ان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے. وہ عام مسلمان بیچارہ جو ہے نا وہ چونکہ ان کی چلاکی کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے نا ایک لفظ کو جو ہے نا وہ چھوڑ جاتا ہے. آپ نے جب میں نے عقیدہ بتایا کہ مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ کیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہوگا. وہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت. صحیح. یہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ جاننے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہمارے مسلمان جو ہے نا وہ یہ جملہ بول دیتے ہیں نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر مرزائی لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر پھڈا ڈال دیتے ہیں، دیکھو جی اگر تم کہتے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، وہ آئیں گے. آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے. لیکن اس کا جواب یہ دیا کہ وہ امتی بن کے آئیں گے. ہوں گے تو نبی نا، امتی. نبی بھی تو امتی ہو سکتا ہے نا. اب حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے، اسی طرح جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. امتی ہو، نبی تو وہ ہیں ہی نا. بے شک. بلکہ صحیح مسلم کے اندر ان کو نبی اللہ کہا گیا کہ جب عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے تو وہ یہ کریں گے، وہ حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے بات. مرزائی لوگ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. تو نبوت بھی ان کے پاس ہوگی، امتی بھی وہ ہوں گے نبی علیہ السلام کے. لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. صحیح. اب عیسیٰ علیہ السلام نئے ہیں یا پرانے نبی ہیں؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے وہ تو پرانے نبی ہیں. نبی علیہ السلام سے پہلے کی ان کو نبوت ملی ہوئی ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بلکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے بعد احمد نبی آئے گا. تو نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. اب نبی علیہ السلام کے یہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا تو پھر آپ کی آخریت ٹوٹے گی. پرانا نبی ایک کیا جتنے مرضی آ جائیں، آپ تو پھر بھی آخر پہ ہی آئے ہیں. بے شک. اب اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. اور چھوٹا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کسی کام کی غرض سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے. چھوٹا جو ہے وہ اپنا وقت گزار کر وہ فوت ہو جاتا ہے. اب ان کے گھر میں اور کوئی اولاد نہیں ہے. ایک بڑا بیٹا تھا، ایک چھوٹا تھا، اور چھوٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا. اب بڑا بیٹا جو واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں، تو اب ان کا آخری بچہ کون سا تھا؟ وہ جو فوت ہو گیا پہلے وہ آخری ہے، یا کہ یہ جو بڑا ہے جو ابھی زندہ ہے اور موجود ہے وہ آخری ہے؟ آخری وہی ہے جو بعد میں پیدا ہوا ہے. بے شک. جو بعد میں آیا ہے. ہاں، اس کی آخریت پر کب اثر پڑے گا؟ جب ان کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوگا. پھر کہا جائے گا اب آخری وہ نہیں، آخری یہ ہے.
اگر نیا بچہ پیدا نہیں ہوا اس سے بڑے سارے بھی اولاد آ جائے تو آخری تو بھائی وہی ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوا تھا، گو وہ پہلے فوت ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے ہیں، گو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے وفات پا لیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے ہیں. تو اگر وہ آ جائیں گے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ کی آخریت کے اوپر حرف آ گیا، آپ تو پھر بھی آخر میں ہی رہیں گے. ہاں آخریت پر حرف اس وقت آئے گا جب نیا نبی کھڑا ہوگا، پھر کہا جائے گا کہ اب یہ نبی نیا آ گیا، وہ اب آخری نہیں رہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو اسی شریعت کے تابع ہوں گے. تابع ہوں گے، لیکن وہ پہلے کے نبی ہیں، وہ نئے سرے سے تو نبوت کا دعویٰ نہیں نہ کریں گے، نہ ہی وہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے. ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی کھڑا ہوگا نا تو پھر وہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ حرف آ جائے. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ قَائِنٌ نَبِيٌّ فِيكُمْ، کہ تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. اب قائن کا لفظ بولا نبی علیہ السلام نے، یہ اس میں فاعل کا سے کہ یہ حدوث چاہتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نیا نہیں ہوگا. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. تو جب ہم یہ عقیدہ سمجھ لیں گے مسلمانوں کا تو پھر نزول مسیح ہرگز جو ہے وہ ختم نبوت کے منافی قرار نہیں پاتا. استاد محترم، آخری نبی ہونے کے حوالے سے یہ سوال بھی آخری ہے اس پروگرام کا. آخری نبی ہونے میں بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو فضیلت کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری نبی بنایا گیا ہے تو اس میں کیا فضیلت ہے؟ اور دوسرا ایک عقلی نقلی یہ دلائل ہیں اس طرح کے، ایک عقلی سوال یہ بھی ہے، بعض ملحدین اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں یا بعض ایسے منکرین حدیث ہیں اور یہ جو ہیں خاص طور پہ قادیانی، ان کی طرف سے بھی اس طرح کے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ ذلی نبی نہیں مانتے، بروزی نبی نہیں مانتے، تو یہ جو احادیث کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کسی کو سچے خواب آتے ہیں تو سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 40واں حصہ ہے. تو اب یہ جو بات کی جاتی ہے یہ کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسلام نے بھی اس طرح کے کوئی اشارے دیے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ محض آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں ہے. جیسا کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ میری امت میں سے ابو بکر سب سے افضل ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. محض آخر میں آنا یہ فضیلت نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں آنے کو فضیلت قرار دیں پھر تو فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سابقہ انبیاء کے اوپر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے وختم بی النبیون، اور میری وجہ سے نبیوں کا اختتام ہو گیا. یعنی نبوت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بند ہو گیا. دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب خود بتا دیا کہ میرا آخر میں آنا یہ فضیلت ہے تو ایک مسلمان کے لیے آگے دروازہ بند ہو جانا چاہیے، وہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑا سکتا. بالکل ایمان ہونا چاہیے ہمارا اس، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا یہ فضیلت ہے تو پھر فضیلت ہے. یعنی جو ایک پروجیکٹ تھا وہ مکمل ہو گیا، جس نے مکمل کیا ہے اب کریڈٹ تو اس کو ملتا ہے. اب چونکہ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں عقلی اعتبار سے سمجھائیں، یہ عقلی اعتبار سے سمجھائیں. ایک مسلمان کے لیے تو بس جب دلیل آ گئی تو اس کا تو ایمان ہونا چاہیے، لیکن چونکہ منکرین ختم نبوت جو ہیں وہ مسلمان کو پھانسنے کے لیے وہ اس طرح کا سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہماری مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو عقلی انداز سے بھی سمجھائیں. تو پھر ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ من و ان آج تک محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ لیا ہے، قیامت تک محفوظ جو آپ کے اوپر نازل ہوا وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ نے. جبکہ سابقہ نبی جب آتے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ کے پیغام کے اندر لوگوں نے آمیزش کر دی ہوتی تھی. اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے ضرورت ختم ہو گئی ہے، بے شک پیغام بھی موجود ہے من وان، اللہ تعالیٰ سے کوئی ہم کلام ہونا چاہتا ہے وہ ہم کلام ہو سکتا ہے، اللہ کا جو پیغام سننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے وہ موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کوئی آمیزش بھی نہیں ہے. تو جب ضرورت کسی چیز کی ختم ہو جائے تو پھر جس چیز نے آ کر وہ ضرورت ختم کی ہے کیا اس کو افضلیت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، آپ کے پیغام کی وجہ سے نئے پیغام کی ضرورت ختم ہو گئی ہے.
تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ فضیلت حاصل ہوئی. اور دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے، یہ بالکل سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں قادیانیوں کی جانب سے کہ حدیثوں کے اندر خواب کو جو ہے وہ 46واں حصہ نبوت کا کہا گیا ہے، تو کیا جو ہے اس سے نبوت ثابت نہیں ہو جاتی؟ اس کو ہم اس طرح جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر 1 یا 2 یا 3 پوائنٹ جو ہیں وہ کسی چیز کے پائے جائیں اور حالانکہ اس کے پوائنٹ فرض کریں 100 ہیں، تو کیا اس کے اوپر 100 والا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا؟ بالکل نہیں. مثال کے طور پر جو ہمارے استادوں نے ہمیں جو مثال دی تھی، ہمارے شیخ الاستاذ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو شکنجبین جو ہے وہ کتنے جزوں سے بنتی ہے؟ چینی سے، لیمن سے، پانی سے، لیمن، اس کے اندر چینی ڈال لے یا نمک ڈال لے یا کوئی اس کے بغیر، یعنی کم از کم 2 چیزیں تو لازمی ہیں. ایسی ہے. تو کیا آپ اکیلے پانی کو شکنجبین کہہ سکتے ہیں؟ اکیلے لیموں کو کبھی کسی نے شکنجبین؟ یعنی جب وہ اس کے پورے اجزاء مکمل ہوں گے پھر اس کے اوپر یہ شکنجبین کا حکم لگے گا. صحیح. اسی طرح نبوت کے جو سارے اجزاء ہیں وہ جب پورے کسی کے اندر پائے جائیں تو پھر نبوت کا حکم جو ہے اس کے اوپر لگے گا. اگر کسی کے اندر ایک جز پایا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ نبی بن گیا ہے. اب سچی خواب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو بھی آتی ہے، مسلمانوں کو بھی آ جاتی ہے، ہندوؤں کو بھی آ جاتی ہے، سکھوں کو، بلکہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو حکمران تھا اس کو نہیں سچی خواب آئی تھی. ایسی ہے. کافروں کو بھی آتی ہے نا سچی خواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی بن گئے. کیا یہ کافروں کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں. وجہ کیا؟ بھئی ایک جز اگر کسی کے اندر پایا جائے تو اس کے اوپر پورا حکم لاگو نہیں ہوگا. پورا حکم اس وقت لاگو ہوگا جب پورے اجزاء، اور وہ صرف نبیوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کا اختتام ہو چکا ہے. ہاں 1-2 جز اگر کسی کے اندر پائے جائیں تو اس سے اس کا نبی ہونا لازم نہیں آتا. تو مرزا قادیانی کو وہ نبی کہتے ہیں، تو بھائی اس سے پہلے بھی لوگوں کو سچے خواب آتے تھے، اب بھی سچے خواب آتے ہیں، تو کیا یہ نبوت کو جاری مانیں گے؟ حوالہ جات میں نے پیش کی، کشتی نوح وغیرہ کے اندر مرزا اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا مرزے کو آخری نبی کہہ رہا ہے. تو نہ اس سے پہلے کسی نبی کے قائل ہے نہ اس کے بعد، تو خوابیں تو اب بھی آ رہی ہیں. یہ ویسے بہت بڑا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی نبی ہیں، اس کے بعد خود انہوں نے نبوت جاری کر لی ہے، اور پھر اس کے بعد جو رسول بنایا ہے اس کے مخالف وہ مرزا قادیانی کے اوپر دروازہ بند کر دیا. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ جو دعویٰ ہے کس قدر جھوٹا اور بے بنیاد ہے، جو ان کے پیروکار ہیں خاص طور پہ. بہرحال استاد محترم، ٹائم چونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، بہت عمدہ گفتگو کی اور آپ نے بہت عقلی و نقلی دلائل پیش کی ہیں. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر استاد محترم خاور رشید بٹ صاحب نے بہت واضح انداز کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت آپ ناظرین کے سامنے پیش کیا کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے اور جو ان مرزائیوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے. اور یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے اندر ہم کسی نئے نبی کے قائل نہیں ہیں. عموماً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو اس کو بھی ہماری شریعت نے بتایا ہے، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان اور یقین ہے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.